اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آغاز ہوتا ہے الحمدللہ ہمارے تیسرے پارے کا۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض۔ بڑی اہم بات ہے اس میں۔ اللہ تعالیٰ اس آیت میں ارشاد فرماتے ہیں یہ سب رسول ہیں، ان کے بعض کو ہم نے بعض پر فضیلت دی ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یقیناً ہم نے بعض انبیاء کو بعض پر فضیلت دی ہے۔ سورہ بنی اسرائیل میں بھی اللہ تعالیٰ نے یہ ارشاد فرمایا ہے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف سے منتخب کردہ، اللہ تعالیٰ کی طرف سے منتخب کردہ انسان تھے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ فرشتوں اور انسانوں میں سے پیغام پہنچانے والے منتخب فرماتا ہے، یقیناً اللہ تعالیٰ سب کچھ سننے والا اور سب کچھ دیکھنے والا ہے۔ سورہ حج کی آیت نمبر 75 میں اللہ تعالیٰ نے یہ ارشاد فرمایا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے بعض رسولوں کو بعض پر فضیلت دی ہے۔ وہ جو بعض رسولوں کو بعض پر اللہ تعالیٰ نے فضیلت دی ہے، وہ ان انبیاء کو اولو العزم کہتے ہیں۔ اولو العزم یعنی کہ عظمت ان کو دی گئی، عظمت والے۔ ان رسولوں کو اللہ تعالیٰ نے باقی رسولوں پر فضیلت دی ہے، باقی انبیاء پر اللہ تعالیٰ نے ان کو فوقیت دی ہے، فضیلت دی ہے۔ ویسے تو سارے کے سارے انبیاء برابر ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان رسولوں کو فضیلت کیسے دی کہ ان میں سے کوئی رسول ہیں جو اللہ تعالیٰ سے جنہوں نے کلام کیا، ٹھیک ہے، ان میں سے کچھ ہیں جن سے اللہ تعالیٰ نے کلام کیا۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام سے کلام کیا، حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کوہ طور پر پہاڑ پر کلام کیا، اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اللہ تعالیٰ نے معراج والی رات میں کلام کیا۔ تو اللہ تعالیٰ نے کچھ رسولوں کو فضیلت میں کس طرح بنایا کہ کچھ رسولوں سے اللہ تعالیٰ نے کلام کیا اور اس وجہ سے ان کو فضیلت عطا کی۔ اور اللہ تعالیٰ نے کچھ کو ورفع بعضهم درجات، اور بعض کو اس نے درجات پہ بلند کیا۔ اللہ تعالیٰ نے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دوسرے انبیاء سے افضل بنایا، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں وہ تمام فضائل جمع فرما دیے جو دوسرے رسولوں کو الگ الگ اللہ تعالیٰ نے عطا کیے تھے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے وہ معجزات بخشے جن کی وجہ سے آپ اولین اور آخرین سے اللہ تعالیٰ نے اولین رسولوں سے لے کر آخرین رسولوں تک اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تمام فضائل عطا کر دیے، اکٹھے سب اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو عطا کر دیے۔ صحیح بخاری میں ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وضاحت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کس آسمان پر کس نبی کو پایا۔ یہ ہمیں معلوم ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ملاقات ہوئی تھی آسمانوں پر جب وہ معراج پر گئے تھے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نبیوں سے ملاقات کی آسمان پر۔ اور ہم اس کے بارے میں ایک حدیث پڑھتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ انبیاء کرام کو ایک دوسرے پر فضیلت نہ دو، یعنی کہ اس معاملے میں فضیلت نہ دو کیونکہ یہودی مسلمانوں سے جھگڑا کرتے تھے کہ ان کے رسول، ان کے نبی زیادہ فضیلت والے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے منع فرمایا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی منع فرمایا کہ فضیلت نہ دو۔ جو فضیلت ہے وہ اللہ تعالیٰ نے اولو العزم انبیاء کو دے دی۔ وہ کس وجہ سے دی؟ وہ اس وجہ سے کہ کسی کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے کلام کیا، کسی کے اللہ تعالیٰ نے درجات بلند کیے، اس کے علاوہ اور کوئی فضیلت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور باقی انبیاء کو اللہ تعالیٰ نے نہیں دی۔ لیکن اطاعت سارے نبیوں کی ضروری ہے۔ سیدنا ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ ایک مسلمان اور یہودی میں جھگڑا ہو گیا، کیونکہ یہودی نے مسلمان کے سامنے اس طرح قسم کھائی کہ اس کی قسم جس نے موسیٰ کو دنیا والوں میں منتخب کیا مسلمان سے ضبط نہ ہو سکا، اور یہودی کو چانٹا مارا اور بولا کیا رحمت عالم پر بھی؟ یہودی نے رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے شکایت کی، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا مجھے سیدنا موسیٰ پر فوقیت نہ دو، کیونکہ قیامت کے دن تمام لوگ بے ہوش ہو جائیں گے، پھر مجھے سب سے پہلے ہوش آئے گا، اور میں سیدنا موسیٰ علیہ السلام کو عرش کا پایا پکڑے ہوئے پاؤں گا۔ سب سے پہلے اللہ تعالیٰ جس کو ہوش دیں گے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہوں گے، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ مجھے جب ہوش آئے گا میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کو پہلے سے اللہ کے عرش کا پایا پکڑا ہوا دیکھوں گا کہ وہ پکڑ کے کھڑے ہیں۔ معلوم نہیں وہ مجھ سے پہلے ہوش میں آئیں گے یا طور والی بے ہوشی کے بدلے میں وہ بے ہوش ہی نہیں ہوں گے۔ اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا کہ مجھے ایک نبی کو دوسرے نبی پر فوقیت نہ دو۔ اللہ بہتر جانتا ہے کہ کون سا نبی کس مقام پر ہے۔
اور اللہ ताला ने फरमाया व आतीना ईसा इब्न मरियम अल बय्यिनात, और हमने ईसा इब्न मरियम को वाज़े निशानियां दी। अल्लाह ताला ने ईसा इब्न मरियम को जो वाज़े निशानियां दी वो इनके मोइज़ात थे। अल्लाह ताला की अता से ये साबित होता है कि अल्लाह ताला के बंदे उसके रसूल और हज़रत मरियम किस तरफ नाजिल होने वाला अल्लाह ताला का कलमा और उसकी जानिब से आने वाली रूह हैं। यानी कि अल्लाह ताला की जानिब से आने वाली रूह है वो। अल्लाह ताला, वो जो ईसाई हैं वो कहते हैं कि खुदा तीन हैं। एक वो अल्लाह ताला को मानते हैं, अल्लाह ताला खुदा है, अल्लाह है, क्रिएटर है। उसके बाद वो कहते हैं कि हजरत मरियम जो है नाउज़ुबिल्लाह अलैहिस्सलाम, नाउज़ुबिल्लाह अल्लाह ताला की बीवी है। और वो कहते हैं कि हजरत ईसा अल्लाह ताला और हजरत मरियम अलैहिस्सलाम की बेटे हैं, नाउज़ुबिल्लाह। यहाँ से समझ लीजिए कि हम उनकी किसी भी एक भी अकीदे की पैरवी करते हैं तो हम उनके वो सारे अकीदों की पैरवी करते हैं जिन अकायद पर वो चलते हैं। तो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को जो अल्लाह ताला ने मोअज़्ज़ात दिए थे वो मुर्दों को जिंदा करना, अल्लाह ताला के हुक्म से मिट्टी के परिंदों में फूंक मारकर उन्हें जिंदा करना, पैदाइशी अंधे और कोढ़ी वाले को अच्छा कर देना, और लोगों को उनके खाने और जो उन्होंने खाया है और जो उन्होंने अपने घर में जखीरा कर रखा है वो सब कुछ वो हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम बता देते थे। और अल्लाह ताला फरमाते हैं वअय्यदनाहु बिरूहिल कुदस, और हमने रूह पाक के साथ उसको कुव्वत अता की। सैयदना ईसा अलैहिस्सलाम को कुव्वत अता करने से मुराद ईमान और यकीन है, जिसके जरिए उन्होंने वो फरीज़ा अदा किया जिन पर अल्लाह ताला ने उनको जिनके लिए अल्लाह ताला ने उन्हें भेजा था। यानी कि अल्लाह ताला ने हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम को उनकी मदद के लिए भेजा, और उनकी मदद अल्लाह ताला ने हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम के जरिए की। अब रसूल क्या क्या काम करते हैं? अल्लाह ताला की किताब की आयात की तिलावत करते रहे, किताब की तालीम देते रहे, हिकमत की तालीम देते रहे, और इंसान के नफ्स का तज़किया करते रहे कि इंसान अपने नफ्स का तज़किया कर ले। ठीक है, तो ये सारे रसूलों के काम थे। आगे चलते हैं जी। उलुल अज़्म अंबिया जो है वो भी लिख लीजिए आप लोग अपने अपने पास कि उलुल अज़्म पैगंबर 5 हैं। सबसे पहले हज़रत नूह अलैहिस्सलाम, उसके बाद हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम, उसके बाद हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम, फिर ईसा अलैहिस्सलाम, और फिर हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। 5 उलुल अज़्म अंबिया हैं। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम, इब्राहीम अलैहिस्सलाम, मूसा अलैहिस्सलाम, ईसा अलैहिस्सलाम और हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ये उलुल अज़्म अंबिया हैं। ठीक है, आगे देखते हैं जी। अल्लाह ताला मज़ीद इरशाद फरमाते हैं कि वलौ शाअल्लाहु मक़्ततलल्लज़ीना मिन बअदिहिम मिन बअदि मा जाअतहुमुल बय्यिनात। अल्लाह ताला इरशाद फरमाती हैं और अगर अल्लाह ताला चाहता तो वो लोग जो उनके बाद थे आपस में ना लड़ते, इसके बाद कि उनके पास वाज़ेह निशानियां आईं। अगर अल्लाह ताला चाहता तो लोगों में इख्तलाफ नहीं होता। यानी इख्तलाफ और इत्तफाक दोनों तकदीरी चीज़ें हैं और अल्लाह ताला के इख्तियार में है। जो इंसान का आपस में इख्तलाफ होता है, मोहब्बतें भी दिलों में अल्लाह डालता है और नफरतें भी वही डालता है, और इख्तलाफात भी अल्लाह ताला वही है जो पैदा करता है। अल्लाह ताला मजीद इरशाद फरमाते हैं और अगर आपका रब चाहता तो जो भी जमीन में है सब इकट्ठे जरूर ईमान लाते। सूरह यूनुस की आयत नंबर 99 में अल्लाह ताला ने ये इरशाद फरमाया अगर अल्लाह चाहता तो सबके सबको मुसलमान कर देता, सबके सब ईमान ले आते। लेकिन अल्लाह ताला ने ऐसा नहीं किया। अल्लाह ताला ने सबको सही और गलत राह बता दी, और फिर अल्लाह ताला ने सबको आज़ादी दे दी। जो जिस राह पर चलता है चले। हक और सच की बात को बताने के बाद भी अगर कोई हक की राह पर नहीं आता तो ये उसका अपना अमल है, और उसने अपनी ज़ात पर जुल्म किया, उसने अल्लाह पर कोई जुल्म नहीं किया। आयत का जो अगला हिस्सा है अल्लाह ताला उसमें इरशाद फरमाते हैं वलाकिन वलाकिन इख्तलफू फमिनहुम मन आमना वमिनहुम मन कफर। अल्लाह ताला इरशाद फरमाते हैं, ये चौथा हिस्सा है आयत का। वलाकिन वलाकिन इख्तलफू फमिनहुम मन आमना वमिनहुम मन कफर। लेकिन उन्होंने इख्तलाफ किया तो उनमें से कोई ईमान लाया और उनमें से किसी ने कुफ्र किया। अल्लाह ताला ने चूंकि हदायत का रास्ता इख्तियार करने के लिए मजबूर नहीं किया, इसलिए कोई अपने इख्तियार का सही इस्तेमाल करके मोमिन बन जाता है, और कोई अपने इख्तियारात का नाजायज इस्तेमाल करके काफिर हो जाता है। वमिन हुम मन काफर, कोई कुफ्र करने लगता है। अल्लाह ताला मजीद इरशाद फरमाते हैं अगले 5वें हिस्से में आयत के वलौ शाअल्लाहु मक़्ततलू, और अगर अल्लाह ताला चाहता तो वो आपस में ना लड़ते।
اگر اللہ تعالیٰ کی مشیت یہ ہوتی کہ لوگوں میں اختلاف نہ ہو، ان کا معاملہ لڑائی تک نہ پہنچے، تو وہ آپس میں ہرگز ہرگز نہ لڑتے۔ وَلَكِنَّ اللَّهَ يَفْعَلُ مَا يُرِيدُ۔ اگلے حصے میں، چھٹے حصے میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں لیکن اللہ تعالیٰ جو چاہتا ہے وہ کرتا ہے۔ اس سے مراد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے راستے میں کوئی رکاوٹ نہیں، وہ قدرت رکھتا ہے، با اختیار ہے، وہ جو چاہتا ہے وہ کرتا ہے، اس کا ہر کام حق اور انصاف پر ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنی مشیت کا مالک ہے اور اپنی مشیت کے مطابق فیصلے کرتا ہے اور اپنی مشیت کے مطابق کام کرتا ہے۔ اگلی آیت کا آغاز ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا انفقوا مما رزقناکم من قبل۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، اس میں سے خرچ کرو جو ہم نے تمہیں رزق دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں مما رزقناکم، یہ رزق اللہ تعالیٰ کا دیا ہوا ہے، یہ آپ کا اور میری کمائی نہیں ہے۔ ہم کہتے ہیں ہم اپنے بہن بھائیوں پر کیوں خرچ کر دیں، ہم اپنے ماں باپ پر کیوں خرچ کریں، ہم اپنے عزیز و اقارب کو کیوں کھلائیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ رزق جو میں نے تمہیں دیا ہے اے ایمان والوں، اس رزق میں سے خرچ کرو۔ اللہ تعالیٰ نے مومنوں کو ایمان کا تقاضا پورے کرنے کا حکم دیا۔ اللہ نے مومنوں کو کہا، ایمان والوں کو کہا، کیا میں اور آپ ایمان والے نہیں ہیں؟ یہ مت سمجھیے گا کہ رزق کو خرچ کرنا صرف ہمارے اپنے بہن بھائیوں کا ہی حق ہے، آپ کے شوہر کا بھی حق ہے اپنے بہن بھائیوں پر رزق خرچ کرنا، آپ کے شوہر کا بھی حق ہے کہ اپنے ماں باپ پر خرچ کرنا۔ تو آپ کیا اپنے معاملے میں باز پرس ہوگی، آپ کے شوہر کی اس کے اپنے معاملے میں باز پرس ہوگی۔ اللہ تعالیٰ نے واضح فرما دیا اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، جو رزق ہم نے تم کو عطا کیا ہے اس رزق میں سے خرچ کرو، من قبل ان یأتی یوم لا بیع فیہ ولا خلۃ ولا شفاعہ۔ واضح الفاظ میں اللہ تعالیٰ نے فرما دیا اس سے پہلے کہ وہ دن آئے جس میں نہ کوئی تجارت ہوگی اور نہ ہی کوئی دوستی ہوگی اور نہ ہی کوئی سفارش ہوگی۔ اللہ رب العزت نے قیامت کے دن سے پہلے خرچ کرنے کا حکم دیا ہے، جب انسان کو نیکیوں کی شدید ضرورت ہوگی اور انسان زمین بھر کر بھی دولت لے آئے گا اور وہ خرچ کرے گا، تب بھی کوئی نیکی قبول نہ کی جائے گی، اللہ تعالیٰ کے عذاب سے نجات نہ ملے گی۔ اس دن نہ تو کوئی دوست ہوگا، ولا خلۃ، نہ کوئی دوست ہوگا، ولا شفاعۃ، اور نہ ہی کوئی سفارشی ہوگا، نہ کسی کی سفارش قبول کی جائے گی کہ اس دن کے آنے سے پہلے صدقہ کر لو۔ کتنے خوش نصیب ہیں آپ سب لوگ وہ ساتھی جو وہ کسی اور کی دعوت پر یہاں پر آئے ہیں قرآن کو سیکھنے کے لیے۔ آپ بہت خوش نصیب ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو ایسے دوست، ایسے احباب، ایسے رشتہ دار عطا کیے کہ جن کو حقیقت میں آپ کی آخرت کی فکر ہے۔ یہ حقیقی دوست ہیں، ان دوستوں کو مت کھوئیے گا، جن کو حقیقت میں آپ کی آخرت کی فکر ہے، جو حقیقت میں آپ کو ہمیشہ اپنا ساتھی بنانا چاہتے ہیں، جو حقیقت میں آپ کو اپنی آخرت میں بھی اپنا ساتھ لے کر جانا چاہتے ہیں۔ ایسے دوست کہاں ملتے ہیں؟ ایسے چاہنے والے کہاں ملتے ہیں؟ دنیا والے تو صرف سٹیٹس کے بھوکے ہیں۔ اللہ تعالیٰ مزید ارشاد فرماتے ہیں والکافرون هم الظالمون۔ اللہ تعالیٰ نے اسی طرح سورۃ المنافقون کے اندر بھی، اللہ تعالیٰ نے سورہ مومنون کے اندر کیا ارشاد فرمایا اس بارے میں کہ پھر جب سور میں پھونکا جائے گا تو اس دن ان کے درمیان کوئی قرابت داریاں نہ رہیں گی اور نہ ہی وہ ایک دوسرے کو پوچھیں گے۔ آپ کو معلوم ہے اللہ تعالیٰ نے فرشتے کو دے دی ہے سور، اور وہ منہ میں لے کر کھڑے ہیں صرف اللہ تعالیٰ کے حکم کے اطاعت کے لیے کہ اللہ تعالیٰ ان کو حکم دے اور اس میں وہ پھونک مار دیں، بس اتنا سا لمحہ چاہیے، اس کو بنانا نہیں ہے، کرنا نہیں ہے، وہ تیار ہے سب کچھ، اور وہ لمحہ بس اللہ کا حکم ہونا ہے، وہ سور پھونکیں گے اور قیامت برپا ہو جائے گی۔ سورۃ المنافقون میں اللہ تعالیٰ اسی بارے میں ارشاد فرماتے ہیں اور خرچ کرو اس میں سے جو ہم نے تمہیں دیا ہے، اس سے پہلے کہ تم میں سے کسی کو موت آ جائے تو وہ کہے اے میرے رب تو نے مجھے قریبی مدت نہ دی، تک مہلت کیوں نہ دی کہ میں صدقہ کرتا اور نیک لوگوں میں شامل ہو جاتا؟ پھر اس وقت کی کہنے کا کوئی فائدہ نہیں۔ اللہ تعالیٰ آیت کے آخری حصے میں ارشاد فرماتے ہیں والکافرون هم الظالمون، اور کافر ہی ظالم ہیں
یعنی ان سے بڑھ کر اور کوئی ظالم نہیں ہو سکتا. جو اس دن اللہ تعالیٰ کے پاس کافر بن کر آئے وہی سب سے بڑا ظالم ہے. جس نے آپ صرف اتنا بتا دیجئے کیا ایسا بھی کوئی ہے جو اپنی جان پر ظلم کرے؟ آپ خود سوچیے، آپ کے سامنے کوئی انسان خود کو مار رہا ہو، پیٹ رہا ہو، خون بہا رہا ہو، اپنی ٹانگیں کاٹ دے، اپنے ہاتھ کاٹ دے، خود کو آگ میں ایک حصہ ہاتھ میں جلا کر بیٹھا اور ایک ہاتھ سے وہ شربت پی رہا اور ایک ہاتھ وہ آگ میں ڈالا ہوا ہو. آپ کہیں کس قسم کا انسان ہے یہ جو خود پر ظلم کر رہا ہے؟ تو اللہ تعالیٰ نے انسان کو بار بار ظالم اس لیے کہا کہ وہ خود کو آگ کے حوالے کر رہا ہے، وہ خود کو اپنے لیے اب خود کو آگ کے لیے تیار کر رہا ہے. حضرت انس کہتے ہیں کہ ایک آدمی نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے دو پہاڑوں کے درمیان کی بکریاں مانگی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسے اتنی ہی بکریاں عطا فرما دی. وہ آدمی اپنی قوم کے پاس آیا اور کہنے لگا، اے قوم، اسلام قبول کر لو، اللہ کی قسم محمد اس قدر عطا فرماتے ہیں کہ پھر محتاجی کا خوف ہی نہیں رہتا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بار نماز پڑھائی، سلام پھیرنے کے بعد جلدی سے اٹھ کھڑے ہوئے اور صفوں کو چیرتے ہوئے اپنی کسی بیوی کے حجرے میں گئے. لوگ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تیزی کی وجہ سے گھبرا گئے. پھر جب آپ باہر تشریف لائے اور جلدی کی وجہ سے لوگوں کے تعجب کو محسوس فرمایا تو فرمایا کہ ہمارے پاس ایک سونے کا ڈلہ تقسیم کرنے سے بچ گیا تھا، مجھے اس میں دل لگا رہنا برا محسوس ہوا اور میں نے اس کے بانٹ دینے کا حکم دے دیا. ایک یعنی انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بھی محسوس ہوا کہ میں نماز پڑھ رہا ہوں اور میری نماز میں میری توجہ اس سونے کے ڈیلے کی طرف کیسے چلی گئی. اسی لمحے صفیں چیرتے ہوئے نماز اسلام پھیرتے ہی صفیں چیرتے ہوئے فوراً بھاگے اپنے گھر میں اور اسی لمحے صدقہ کر کے واپس آئے اور سکون لیا. ہمارے پاس تو اتنا کچھ ہے، ہم کیا کریں گے؟ ہمارا کیا معاملہ ہوگا؟ تبھی تو سکون نہیں ملتا نا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، قیامت والے دن کسی بندے کے قدم نہیں ہٹیں گے یہاں تک کہ اس سے 5 چیزوں کے بارے میں نہ پوچھ لیا جائے. سب سے پہلی بات اس کی عمر کے متعلق کہ اس نے اسے کس کاموں میں خرچ کیا، اس کے علم کے متعلق کہ اس کے مطابق کیا کیا، اس کے مال کے بارے میں کہ اس نے اسے کہاں خرچ کیا اور کہاں سے کمایا اور کہاں خرچ کیا، اور اس کے جسم کے بارے میں کہ کن چیزوں میں اسے بوسیدہ کیا، کن چیزوں میں اس جسم کو کھپاتا رہا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا بخاری شریف کی حدیث میں کہ تم میں سے کون ہے جسے اپنے وارث کا مال اپنے مال سے زیادہ محبوب ہو. صحابہ کرام نے کہا، یا رسول اللہ، ہم میں سے ہر شخص اپنا مال ہی سب سے زیادہ ہم سب کو محبوب ہے. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، بس انسان کا مال تو وہی ہے جو اس نے صدقہ اور خیرات کر کے آگے بھیجا، اور اس کے وارث کا مال وہ ہے جو وہ پیچھے چھوڑ گیا. ہم خواتین نا سب سے زیادہ پکڑی جائیں گی. ہمیں اپنے بستروں کی بھی ٹینشن، ہمیں اپنے برتنوں کی بھی ٹینشن، ہمیں اپنے گھر کی بھی ٹینشن، ہمیں ٹینشن ہی نہیں ختم ہوتی ان ساری مال کی، ان ساری چیزوں کی. مرد کے پاس کیا ہے؟ ہمیں کپڑوں کی بھی ٹینشن ہے، ہمیں اپنی جیولری کی بھی ٹینشن ہے، ہمیں تو بڑا حساب دینا ہے. یہ سارے بٹوارے تو ہم نے کر کے جانے ہیں. ہم کیا کریں گے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تم آگ سے بچو اگرچہ کھجور کے ایک ٹکڑے کے صدقے کے ساتھ ہی کیوں نہ ہو. ایک کھجور کو بھی صدقہ کر کے آگ سے خود کو بچا لو. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اے ابن آدم، تو خرچ کر تو میں تجھ کو دیے جاؤں گا. حدیث قدسی ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اے ابن آدم، تو خرچ کر تو میں تجھ کو دیے ہی جاؤں گا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ خرچ کر اور گن گن کر نہ رکھ، ورنہ اللہ تعالیٰ بھی تجھے گن گن کر دے گا. تو انفاق فی سبیل اللہ کے بارے میں بہت کھلی آیات ہیں، بہت زیادہ، اور بہت زیادہ احادیث بھی ہیں. آیت الکرسی کا آغاز ہوتا ہے جی، آیت الکرسی میں اسم اعظم ہے، یعنی کہ اس کے اندر اللہ تعالیٰ کے کبریائی کے اللہ تعالیٰ کے نام ہیں.
آیت الکرسی کی فضیلت دیکھتے چلتے ہیں. کیا ہے کہ سیدنا ابی بن کعب بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے پوچھا، اے ابو منذر، کیا تم جانتے ہو کہ تمہارے پاس کتاب اللہ کی سب سے زیادہ عظمت والی آیت کون سی ہے؟ کہتے ہیں میں نے جواب دیا، اللہ اور اس کا رسول ہی زیادہ جانتے ہیں. رسول اللہ نے دوبارہ پوچھا، اے ابو منذر، کیا تم جانتے ہو کہ تمہارے پاس کتاب اللہ کی سب سے زیادہ عظمت والی آیت کون سی ہے؟ میں نے کہا، اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے میرے سینے پر ہاتھ مارا اور فرمایا، اللہ کی قسم تو نے درست کہا، اے ابو منذر، تمہیں علم مبارک ہو. ایک روایت میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس اللہ کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، آیت الکرسی کی زبان ہوگی اور ہونٹ ہوں گے، اور یہ بادشاہ حقیقی کی تقدیس بیان کرے گی اور عرش کے پایا سے لگی ہوگی. مسند احمد کی حدیث نمبر 141 اور 142 دونوں میں یہ حدیث درج ہے. آیت الکرسی کی اتنی فضیلت ہے. اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں اس میں، کیا حدیث میں کیا آتا ہے کہ آیت الکرسی کی زبان ہوگی اور ہونٹ ہوں گے، اور یہ بادشاہ حقیقی یعنی کہ اللہ تعالیٰ کی تقدیس بیان کرے گی اور عرش کے پایا سے لگی ہوگی. اللہ تعالیٰ کے عرش جو ہے نا اس کے پایا سے لگی ہوگی اور اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا بیان کر رہی ہوگی. آیت الکرسی میں اسم اعظم ہے، اللہ تعالیٰ کا اسم اعظم اس کے اندر ہے، الحی القیوم. اللہ تعالیٰ کا اسم اعظم ہے. اب اس کی فضیلت میں یہ بھی ہے کہ بستر پر لیٹتے وقت آیت الکرسی پڑھنے والے کے ساتھ ایک محافظ فرشتہ مقرر کر دیا جاتا ہے. سیدنا ابو ہریرہ نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک مرتبہ صدقہ فطر کے غلے کی حفاظت پر مجھے مقرر کیا. ایک شخص آیا اور دونوں ہاتھوں سے غلہ لپ بھر بھر کر لینے لگا. میں نے اس سے پکڑ لیا اور کہا کہ اب میں تجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کروں گا. پھر انہوں نے آخر تک حدیث بیان کی کہ اس چور نے سیدنا ابو ہریرہ سے کہا کہ جب تم اپنے بستر پر سونے کے لیے لیٹنے لگے ہو تو آیت الکرسی پڑھ لیا کرو، اس کی برکت سے اللہ تعالیٰ کی طرف سے تم پر ایک نگہبان مقرر ہو جائے گا اور شیطان تمہارے قریب صبح تک نہ آ سکے گا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بات تو اس نے سچی کہی ہے، اگرچہ وہ خود جھوٹا ہے، وہ شیطان تھا. یعنی دیکھیں کیا بات ہوئی کہ شیطان ہونے کے باوجود بھی اس نے آیت الکرسی کا بتا دیا کہ آیت الکرسی کتنی امپورٹنٹ چیز ہے. بات تو اس نے سچی کہی اگرچہ کہ وہ شیطان تھا. ابو ایوب انصاری سے روایت ہے کہ ان کا اپنا ایک احاطہ تھا، اس میں کھجوریں رکھی ہوئی تھیں، جن آتا تھا اور اس میں سے اٹھا لے جاتا تھا. انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اس بات کی شکایت کی. آپ نے فرمایا، جاؤ جب دیکھو کہ وہ آیا ہوا ہے تو کہو بسم اللہ، اللہ تعالیٰ کے نام سے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات مان. ابو ایوب نے اسے پکڑ لیا تو وہ قسمیں کھا کھا کر کہنے لگا کہ مجھے چھوڑ دو، دوبارہ وہ ایسی حرکت نہیں کرے گا. تو انہوں نے اسے چھوڑ دیا. پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے تو آپ نے ان سے پوچھا، تمہارے قیدی نے کیا کیا؟ انہوں نے کہا، اس نے قسمیں کھائیں کہ اب وہ دوبارہ ایسی حرکت نہیں کرے گا. آپ نے فرمایا، اس نے جھوٹ کہا، وہ جھوٹ بولنے کا عادی ہے. راوی کہتے ہیں کہ انہوں نے اسے دوبارہ پکڑا، اس نے پھر قسمیں کھائیں کہ اسے چھوڑ دو، وہ دوبارہ نہیں آئے گا، اور تو انہوں نے اسے دوبارہ چھوڑ دیا. پھر وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے تو آپ نے پوچھا، تمہارے قیدی نے کیا کیا؟ انہوں نے کہا، اس نے قسم کھائی کہ وہ پھر لوٹ کر نہیں آئے گا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر فرمایا، اس نے جھوٹ کہا، وہ تو جھوٹ بولنے کا عادی ہے. پھر جب وہ آیا تو انہوں نے اسے پکڑ لیا اور کہا، اب تمہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس لے جائے بغیر نہ چھوڑوں گا. اس نے کہا، مجھے چھوڑ دو، میں تمہیں ایک چیز یعنی آیت الکرسی بتا رہا ہوں، تم اسے اپنے گھر میں پڑھ لیا کرو، تمہارے قریب شیطان نہ آئے گا اور نہ ہی کوئی اور آئے گا. پھر سیدنا ابو ایوب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آئے تو آپ نے ان سے پوچھا، تمہارے قیدی نے کیا کہا؟ تو انہوں نے آپ کو وہ سب کچھ بتایا جو اس نے کہا. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اس نے بات تو صحیح کہی لیکن وہ ہے پکا جھوٹا. جھوٹا ہونے کے باوجود اس نے بات صحیح کہی. یعنی اس آیت الکرسی کی اتنی بڑی فضیلت ہے، اتنی اہمیت ہے کہ جنات کو بھی معلوم ہے، جھوٹوں کو بھی معلوم ہے کہ اس آیت الکرسی کی فضیلت اور اہمیت کس قدر زیادہ ہے. آغاز ہوتا ہے آیت الکرسی کا، اللہ لا الہ الا ہو، اللہ تعالیٰ وہ ہے جس کے سوا کوئی معبود نہیں، اللہ تعالیٰ معبود برحق ہے، لہٰذا وہ ہر قسم کی عبادت اور اطاعت اسی کے لیے ہونی چاہیے، وہی اس کا مستحق ہے، کیونکہ وہ تمام صفات
اور نعمتیں صفات والا ہے، اور وہ تمام کی تمام عظیم نعمتیں دینے والا ہے۔ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 163 میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، وہ تمہارا معبود ایک ہی معبود ہے، اس کے سوا کوئی معبود نہیں، وسیع رحمت والا، نہایت رحم کرنے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے سوا ہر چیز باطل ہے، ختم ہونے والی ہے، لہٰذا اس کے سوا ہر ایک کی عبادت باطل ہے، جھوٹی ہے، کیونکہ ہر چیز فانی ہے، صرف اللہ تعالیٰ ہی ہے، هو الحی القیوم، جو حقیقی ہے، جو ہمیشہ قائم رہنے والا ہے، وہی وہ ذات ہے جو ہمیشہ ہمیشہ رہے گا۔ سورۃ النساء کی آیت نمبر 87 میں ارشاد ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ وہ ہے جس کے سوا کوئی معبود نہیں، وہ تم سب کو قیامت کے دن ضرور جمع کرے گا جس میں کوئی شبہ نہیں، اور اللہ تعالیٰ سے زیادہ بات میں سچا اور کون ہے۔ اللہ تعالیٰ سورہ توبہ میں بھی ارشاد فرماتے ہیں، پھر اگر وہ منہ موڑیں تو آپ کہہ دیں اللہ تعالیٰ ہی مجھے کافی ہے، اس کے سوا کوئی معبود نہیں، میں نے اسی پر بھروسہ کیا اور وہی عرش عظیم کا رب ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایمان کی 60 سے کچھ اوپر یا 70 سے کچھ اوپر شاخیں ہیں، ان میں سے سب سے بڑی فضیلت والی شاخ جو ہے وہ لا الہ الا ہوا شاخ ہے، اور سب سے کم رتبے والی راستے سے اذیت کو ہٹانا ہے، اور حیا ایمان کی ایک شاخ ہے۔ سب سے بلند جو ایمان کی جو شاخ ہے نا، وہ لا الہ الا ہوا، یعنی کہ اس بات کی گواہی دینا کہ اللہ تعالیٰ وہی ایک الہ ہے، اس کے علاوہ کوئی الہ نہیں، سب سے بلند شاخ یہ ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب کبھی بھی بندہ کبائر سے یعنی کہ کبیرہ گناہوں سے اجتناب کرتے ہوئے اخلاص سے یعنی ریاکاری اور دکھاوے کے لیے نہ کرے تو وہ یہ کہے لا الہ الا ہوا کہتا ہے، تو اس کے لیے آسمان کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، یہاں تک کہ وہ کلمہ توحید عرش تک پہنچ جاتا ہے۔ لا الہ الا ہوا۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ لا الہ الا اللہ سب سے زیادہ فضیلت والا ذکر ہے، کیونکہ یہ کلمہ توحید ہے، اور توحید جیسی کوئی چیز نہیں ہے۔ یہ کفر اور ایمان کے درمیان یہ ایک فاصلہ ہے، دل کو اللہ تعالیٰ کے ساتھ سب سے جوڑنے والی چیز ہے، غیر اللہ کے سوا سب کی نفی کرتی ہے، تزکیہ نفس کرتی ہے، انسان کو شرک سے محفوظ کرتی ہے۔ حضرت ابن عباس نے بیان کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پریشانی کے وقت دعا کرتے، کہ کون سی دعا ہے؟ صحیح بخاری کی حدیث نمبر 7426 میں یہ دعا ہے، ٹھیک ہے؟ آپ لوگ مجھے یاد کروائیے گا، انشاءاللہ میں یہ شیئر کر دوں گی۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 7426، مجھے حدیث نمبر یاد بھیجیے گا، انشاءاللہ میں یہ آپ لوگوں کو دعا انشاءاللہ بھیج دوں گی، ٹھیک ہے؟ اللہ تعالیٰ کا اسم اعظم کون سا ہے؟ الحی، ہمیشہ زندہ ہے، سے مراد وہ ہستی ہے جسے کامل حیات حاصل ہے، وہ ہمیشہ زندہ ہے۔ مثلاً کامل حیات سے مراد کیا ہے؟ اس کا سننا، دیکھنا، جاننا اور قدرت رکھنا، ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے گا، وہ ہمیشہ باقی رہے گا، جس کو موت نہیں، وہ ہمیشہ باقی رہنے والا ہے۔ وہ ذات ایسی ہے جو دائمی ہے، جو ہمیشہ ہمیشہ برقرار رہے گی، اس کو ہمیشگی کی زندگی ہے، وہ ازل سے ہے اور ازل تک رہے گا، وہ ہمیشہ رہے گا۔ سورہ مومن میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، وہی زندہ ہے، اس کے سوا کوئی معبود نہیں، چنانچہ اسی کو پکارو کہ دین کو اس کے لیے خالص کرنے والا ہو۔ تمام تعریف اللہ تعالیٰ کے لیے ہے جو سارے جہانوں کا رب ہے، یعنی اللہ تعالیٰ تمام جہانوں کا رب ہے۔ یہ اسم اعظم اللہ تعالیٰ کے الحی القیوم دونوں یہاں پر اکٹھے ہوئے ہیں، اللہ تعالیٰ کے دونوں اسم اعظم